रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उद्'ु लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़अफ़अलू मा तु'मरून क़ालू उद्'ु लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर के आयत नंबर 73 तक हमने 7 आयात करीमा की तिलावत की है। इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल में पेश आने वाले एक वाक़या की तरफ इशारा फरमाया है और एक वाक़या को बयान फरमाया है। इस वाक़े का कुछ हिस्सा या उसके हवाले से कुछ गुजारिशात गुज़िश्ता दर्स में हमारे सामने आ चुकी हैं। अब उन गुजारिशात के नतीजे में इस वाक़े को मुकम्मल तफसीली तौर पर समझना है। वाक़े को समझने से पहले आयात करीमा का तर्जुमा एक दफ़ा पढ़ लें ताकि वाक़या जानना और समझना आसान हो जाए। फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کر دو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بقرہ، بیل اور گائے دونوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے ترجمہ میں اگر بیل یا گائے کوئی ایک بھی ذکر کر دیا جائے تو بات درست ہوگی۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ قالوا ادع لنا ربک، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، اس پہ بات کروں گا۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، عوان بین ذالک، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ یہ دوسرا سوال۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، یعنی اس کے اور اوصاف کیا ہوں، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہ ہے اصل واقعہ، یہ ہے اصل قتل کا واقعہ۔ اس سے پچھلی آیات میں جو ہمارے سامنے بیان ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، حکم اس قتل کے نتیجے میں۔ فرمایا جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے واللہ مخرج، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ یہ آیات کریمہ جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا، واقعہ کا ایک دفعہ پھر خلاصہ سن لیجئے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ عامر نام کا ایک شخص تھا، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، مالدار آدمی تھا، قتل ہو گیا اور اپنی بستی سے ہٹ کر دوسری کسی بستی کے قریب علاقے میں قتل کر دیا گیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے ورثاء نے شور شرابہ شروع کیا، رونا پیٹنا شروع کیا اور اپنے مقتول کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی، اور اسی جستجو میں لگے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جو کہ وقت کے پیغمبر تھے، اور یاد رکھیے
وقت کے پیغمبر صرف پیغمبر نہیں ہوتے بلکہ وہ وقت کے حکمران بھی ہوتے ہیں، قاضی بھی ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، سبھی کچھ وہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عرض کی اے موسیٰ ہمارا آدمی مارا گیا، ہمارا چچا مارا گیا اور اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے قاتل کو تلاش کرنے میں ہماری معاونت کر دیجیے۔ اب یہاں دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ اس علاقے میں ان لوگوں کا، اس بستی کا، اس قوم کا یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قانون تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی بستی کے اندر مقتول پایا گیا، قاتل معلوم نہ ہو سکے، تو اس بستی کے لوگوں میں سے 50 لوگوں کو منتخب کر کے ان سے قسم لی جاتی تھی، اور قسم لینے کے بعد پھر اگر وہ قسم کھا لیں کہ نہ ہم نے قتل کیا، نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں، تو اس کے بعد ان سے پھر دیت وصول کی جاتی تھی، جو کہ ایک انسان کی دیت ہوتی ہے، مقتول کی دیت۔ چنانچہ اسی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کے قاتل کو تلاش کریں گے، لیکن قاتل کو تلاش کرنے کا جو ضابطہ تمہارے ہاں ہے اس ضابطے کے مطابق کریں گے۔ ضابطہ کیا تھا؟ ضابطے کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ایسے مقتول کے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے ان کے ہاں یہ تھا، ایک رسم بنی ہوئی تھی کہ گائے کو ذبح کر دیا جائے، گائے کو ذبح کرتے تو ساتھ ہی قاتل کا معلوم ہو جاتا، یا پھر یہ کہ ان کو دیت آسانی سے مل جاتی تھی، جو بھی ایک ضابطہ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مطابق یہ کہا کہ آپ ایک گائے ذبح کر دیں، یہ ایک قول ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جاندار، شاندار اور قرآن پاک کی آیات کے عین مطابق جو قول معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی کہ پروردگار میری قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اس کے قاتل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پروردگار آپ ہماری مدد اور نصرت فرمائیے۔ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر دی جائے۔ حکم تو مطلق تھا کہ گائے ذبح کی جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتلا دیا گائے ذبح کرو، قاتل معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا یا استہزاء یہ بات کہی، اے موسیٰ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کچھ اور مطالبہ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں مقتول کا قاتل معلوم ہو اور آپ گائے کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، بھلا ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح کی بے ربط بات، بے ہنگم بات، بے ضابطہ بات نہیں کرتا، یہ کام تو جاہلوں کا ہے، میں جہالت پر مبنی کام نہیں کرتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ حکم ربی ہے، اس کو مانو۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی، انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بتائے ہوئے حکم میں تھوڑی سی ٹال مٹول شروع کر دی۔ ٹال مٹول اس طرح شروع کی کہ سوال کرنے لگے کہ اے موسیٰ آپ پروردگار سے ہمارے حوالے سے پوچھئے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گائے اس کی عمر کیا ہو۔ پہلا سوال، اس کی عمر کیا ہو یا اس بیل کی عمر کیا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار یہ لوگ بیل کی یا گائے کی عمر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ نہ وہ بہت بوڑھا ہو اور نہ ہی وہ بالکل نو خیز ہو، بلکہ درمیانی عمر کا ہو، عوام بین ذالک، درمیانی عمر کا ہو، لیکن یاد رکھو فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو ایسا تمہیں حکم دے دیا گیا کر گزرو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ چنانچہ جب انہیں پہلے سوال کا جواب مل گیا، انہیں چاہیے تھا کہ اس سوال سے پہلے ذبح کرتے، لیکن جب پہلا سوال کر دیا اطمینان ہو گیا کہ اس عمر کا جانور چاہیے، بیل ہو یا گائے، اس عمر کا ہمیں جانور چاہیے، تو فوراً ذبح کر دیتے، خرید لیتے، ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اب دوسرا سوال کر دیا، اے موسیٰ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ اس کا کیسا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، جناب باری تعالیٰ سے جواب آیا کہ اے موسیٰ آپ ان سے کہہ دیجئے فاقع لونها تسر الناظرین، اس بقرہ کا جو رنگ ہو وہ صفرا ہو یعنی زرد ہو، لیکن کیسا؟ ایسا زرد کہ جو گہرا زرد ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ جو ہے وہ بہت گہرا ہو اور دیکھنے والوں کے دل کو جو ہے وہ بہت بھلا لگے اور اس کے دیکھنے والوں کے دلوں کو جو ہے وہ بھاتا ہو۔ آج بھی اگر ہم غور کریں دیکھیں تو جب ہم قربانی کے دنوں میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے تو لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ زرد رنگ، گہرا زرد رنگ جو ہے اس کو خریدنے کی ہوتی ہے۔ یہ ویسی خوش نما سا دل اپنا رنگ ہوتا ہے جو کہ جانور کے اور خاص طور پہ بیل یا گائے کو خوبصورت لگتا ہے، جچتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کا جواب دے دیا کہ اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ چاہیے تھا کہ اب بھی اس پر اکتفا کر لیتے، لیکن کہنے لگے کہ اے موسیٰ اس عمر کے، اس رنگ کے بہت سارے جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں،
بیل یا گائے اس عمر کے اس عمر اور اس رنگ کے بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں. لہذا آپ سوال کیجئے کہ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئے ہیں یہ جانور، یعنی ہمیں شبہ سا پڑ جاتا ہے کہ یہ جانور ذبح کریں وہ جانور کریں، ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی یہ ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی یہ ہو. یعنی یہ ٹال مٹول کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، ایک بہانہ ہے. ہاں جی، جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو وہ نماز کے لیے اگر نہیں آتے تو ان سے کہتے ہیں، فوراً سے جواب دیتے ہیں دیکھیں اللہ چاہیں گے تو ہمیں بلا لیں گے. نعوذ باللہ، اللہ چاہتے ہی نہیں، اللہ توفیق دیں گے تو آ جائیں گے. اللہ نے توفیق دی ہے. توفیق اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرشتہ کان سے پکڑے اور گروز مارتا وہ مسجد میں لے کر آئے آ جا بھائی، نہیں. توفیق کا معنی ہے اسباب کا مہیا ہونا، اسباب کا. اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے باجماعت نماز پڑھنے کے اسباب مہیا کیے ہیں. جان دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ بوئی دی ہے، کلمہ توحید دیا ہے، یعنی اذان کی آواز کو اس نے سنا ہے، وقت اس کے پاس موجود ہے، ساری سہولیات موجود ہیں. اسباب اسی کو کہتے ہیں نا جی. تو یاد رکھیے اسباب کا ملنا ہی توفیق ہوتا ہے. لیکن لوگ بڑے دلیلے سے کہہ رہتے ہیں اور بے خوف ہو کر کے کہہ رہتے ہیں کہ جناب اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ چاہیں گے تو بلا لیں گے، ہم ابھی چونکہ اللہ نہیں بلا رہے تو ہم نہیں جا پا رہے. جی یہ تو اللہ کی توفیق پر، یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ رب سے کہیے کہ وہ جانور ہمیں جو ہے وہ بڑا ہم پر مشکوک ہو گیا ہے، کون سا جانور ذبح کیا جائے، لہذا آپ اس کے کچھ اور اوصاف ہمیں بتلائیے کہ اس کے اور اوصاف کیا ہونے چاہیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں فریاد کی. اور اس وقت اچھا یہ فریاد کرنے سے پہلے بات ذہن میں رکھیے، تیسرا سوال جب انہوں نے کیا تو ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، یعنی اللہ ہماری رہنمائی فرما دیں گے. چنانچہ یہ وہ جملہ تھا جس کی برکت سے اب ان پر اکتفا ہو، یعنی ان کے اوپر معاملہ یہاں پر جو ہے وہ رک گیا، ورنہ پتہ نہیں جا کر کے کہاں رکتا. ہوا کیا، تیسرا سوال ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ پاک نے جواب دیا کہ ان سے کہیے کہ وہ جانور ایسا ہو کہ اس نے نہ تو ہل جوتا ہو اور نہ ہی زمین کو سیراب کیا ہو، یعنی محنت اور مشقت اس نے نہ کر رکھی ہو. اس جانور نے محنت اور مشقت نہ کر رکھی ہو، بلکہ وہ بغیر مشقت اور بغیر محنت کے وہ جانور ہو، ابھی تک وہ داغدار نہ ہو. یہ داغدار ہونا، یہ دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیل کو اگر مشقت کے لیے یا اس جانور کو گائے وغیرہ کو مشقت کے لیے اگر جو ہے وہ رکھا جائے اور یہ مشقت کا ہی کام کرتے رہیں تو ان کے جسم پر جہاں ان کا جو ہے وہ جسم یوں کر کے ڈلوان اس کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں پر ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نشان سا پڑا ہوتا ہے کہ جو اس کی محنت پر اور اس کی مشقت پر دلیل ہوتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ محنت اور مشقت والا ہے. تو اللہ پاک نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ وہ محنت مشقت کرنے والا جانور نہ ہو، یعنی ابھی بالکل تر و تازہ ہو. تو جب یہ بات آ گئی تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ درست بات لے کر آ گئے، یعنی اب درست بات ہمیں معلوم ہو گئی، لہذا اب ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں جانور. ان کے خیال میں یہ تو بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا. چنانچہ جب تلاش کرنا شروع ہوئے، اب تلاش کرتے 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 انہیں کوئی جانور نہ ملا. اچانک کسی نے بتایا کہ ان اوصاف پر مشتمل ایک جانور وہ فلاں یتیم بچے کے ہاں موجود ہے. یہ دوڑے دوڑے گئے، لگا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، ہاں جی ہم پہنچ جائیں گے اور جا کر کے حاصل کر لیں گے. اب گئے جب اس جانور کو خریدنے کے لیے اس بچے سے بات ہوئی تو بچے نے کہا کہ جناب میں اپنی والدہ سے پوچھ کر اس کی قیمت طے کروں گا. انہوں نے 2 دینار قیمت لگائی. تو والدہ سے پوچھ کر جب یہ گئے والدہ کے پاس اور والدہ نے جا کر کے کہا کہ نہیں اس قیمت میں ہم نہیں فروخت کریں گے. قیمت بڑھتے 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 کافی حد تک بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بتلائیے آپ قیمت کیا دینا چاہتے ہیں. یہ بچہ گیا والدہ کے پاس، والدہ نے بتایا کہ اس کا ہم وزن سونا ہمیں قیمت میں دو گے تو ہم جانور فروخت کریں گے، ورنہ جانور فروخت نہیں کریں گے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ ایک جانور ہی تو ہے اور وہ جانور اتنی قیمت کا. چنانچہ آئے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ پریشانی ہے لائق ہو گئی ہے، یعنی اے نبی ایک پریشانی لائق ہو گئی. اور پریشانی یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جانور اس طرح کا خریدنا بڑا آسان ہے، لیکن جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ان اوصاف کا حامل ایک ہی جانور ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ کوئی حکم میں تبدیلی، کوئی آسانی کا کوئی معاملہ، کوئی چھٹکارا ہو جائے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے یہ سب کچھ اپنا کیا دھرا تھا، یہ سب کچھ اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جماعت صحابہ کرام اور ان کے بعد پوری امت کو یہ بتلایا ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کثرت سوال سے پرہیز کرو، زیادہ سوالات مت کیا کرو، بعد کی کھال مت اتارنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ایک مسئلہ پوچھا اس مسئلے کو پھر کریدتے رہیں گے، شاید ان کی مرضی کا، شاید ان کی توقع کے مطابق، شاید ان کی خواہش کے مطابق کوئی جواب آ جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ مزید سخت جو وہ سوال کو یعنی مسئلے کو کریدنا چاہتے ہیں، ویسے ان کے لیے جواب میں سختی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ پھر نافرمانی پر اتر آتے ہیں۔ کس پر اتر آتے ہیں؟ نافرمانی پر، اور دین کی بغاوت اور دین کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے، میرے خلاف ہی بات جا رہی ہے، حالانکہ میں اس کے خلاف بات نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے سے ہی مسئلے کی پہلی شق پر عمل کرتے تو اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو آپ عام حالات میں مسئلے سے ہٹ کر ویسے عام اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے دیکھیں، ہماری رسم و رواج میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ مثلا جہیز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بنیادی طور پہ اس کو دیکھا جائے تو شرعاً یہ حرام نہیں تھا، شرعاً یہ حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ چیزیں دی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی خواہش طبع سے، اگر اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب علماء کرام کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک رسم بد ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگ اپنی بیٹی کو دیا کرتے تھے، اب جو داماد ہوتا ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنا مطالبہ کرتا ہے، فیکٹری میرے نام کر دی جائے، پلاٹ میرے نام کر دیا جائے، کارخانہ میرے نام کر دیا جائے، گاڑی میرے نام کر دی جائے، گھر میرے نام کر دیا جائے، یہ سارا کچھ اب ڈیمانڈ میں آتا ہے۔ اور کہاں آتا ہے؟ جہیز میں آتا ہے۔ کس قدر مطلب بےہودگی اور بدقسمتی ہے اس امت کی کہ خود اپنے اوپر سختیاں خود سے پیدا کرنا شروع کرتی ہیں۔ حق مہر ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ بچی کا حق ہوتا ہے، بچی کا حق ہوتا ہے، اور بچی کے اس حق کو دیا جائے گا لیکن لڑکے کی جیب کی حالت کو دیکھ کر، یعنی اس کے بھی جو مالی وسائل ہیں ان کے مطابق دیا جائے گا۔ بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ ہم آج کے اس دور میں یہ نکاح ہونے سے پہلے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر ہمیں لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کل کو طلاق ہو جائے، اس لیے جناب حق مہر جو ہے 30 لاکھ روپے ہوگا، حق مہر جو ہے وہ 25 تولے سونا ہوگا، حق مہر جو ہے وہ اتنا ہوگا۔ یہ سارا کچھ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ اپنے اوپر خود سے سخت پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ 25 تولہ سونا 30 لاکھ روپیہ یہ اس طرح بڑی بڑی رقمیں لگا کر رکھیں گے تو ایک آدمی کی پاکٹ اور آدمی کی جیب اجازت نہ دیتی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ساری زندگی اپنی بیوی کو حق مہر جو اس کا حق ہے وہ نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا یعنی جن کے ہاں بیویوں کا حق مہر ان کے سر پہ ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور حق مہر ادا نہیں ہوتا۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ حق مہر رکھا ہی اتنا زیادہ جاتا ہے کہ وہ ادا نہیں کر پاتے، ان کے پاس یک مشت اتنی رقم آتی نہیں ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بیوی صاحبہ لینا نہیں چاہتی، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اس لیے ہمیں سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے جانا ہے تو ساتھ میں ٹوکری پھلوں کی اور جو ہے وہ چیزوں کو لے کر جائیں گے تو تیمارداری ہوگی، ورنہ تیمارداری نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں جنہوں نے ہمیں خود سے سخت پابندیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سے جو اصل عبادات کی روح تھی وہ چھین لی گئی، ہم رسموں میں رواجوں میں کھو گئے ہیں اور ہم سے عبادت کی روح چھین لی گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے اگر پہلے ہی حکم پر عمل درآمد کر لیا ہوتا تو انہیں بہت ساری بیل، بہت ساری گائے ان صفات کے بغیر مطلقاً گائے ہونے کی حیثیت سے، بیل ہونے کی حیثیت سے مل جاتی، بہت سارے جانور مل جاتے، کسی ایک کو ذبح کر دیتے، بوڑھا ہوتا، جوان ہوتا، زرد رنگ والا ہوتا، ابلق ہوتا، اصفر ہوتا، احمر ہوتا، ابیض ہوتا، جو مرضی رنگ والا ہوتا،
بدقسمتی ان کی اپنی کہ خود ہی اپنے آپ کو سوالات کی تناظر میں جکڑتے رہے اور جکڑے گئے۔ اب کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ بیل تو ہمیں مل گیا یا گائے تو ہمیں مل گئی، انہی صفات پر مشتمل، لیکن قیمت اس کی بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قیمت انہوں نے بہرحال چکا دی، پھر اور چکائی تو قیمت چکانے کے بعد اب وہ اس جانور کو خرید کر لے آئے۔ جانور کو خریدا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اب ذبح کا حکم ہوا، ذبح کر دیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس جانور کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو مقتول اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہو گیا۔ اب جب وہ زندہ ہوا تو اس نے بتلایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے اور اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ بتا کر سارے لوگوں نے سنا، سننے کے بعد اب وہ مقتول دوبارہ پھر اپنی اسی حالت میں یعنی مردہ حالت میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے یہاں اس واقعے کے ذریعے سے چند چیزیں سمجھائی اور بتلائی ہیں، چند چیزیں سمجھائی۔ اور نمبر 1، یہ واقعہ ایک چچا اور بھتیجے کا واقعہ ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ عامل نامی شخص ہے، وہ مقتول ہے اور اس کا بھتیجا قاتل ہے، اور بھتیجے نے قتل کیوں کیا اس کی فقہان اپنا مفسرین نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ جو بھتیجا تھا وہ یتیم تھا اور اس کا مطلب تھا بھی غریب، اور یہ آدمی جو ہے اس کا کوئی آگے سلسلہ نہیں تھا اولاد کا، تو اس کی جتنی بھی جائیداد تھی وہ ساری کی ساری وراثت کے طور پر ایسے ہی ملنی تھی، تو یہ خواہش مند تھا کہ جلد از جلد وہ وراثت مجھے مل جائے، چنانچہ اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ مجھے وراثت مل جائے گی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ کہ چچا کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس کے ساتھ یہ نکاح بھی کرنا چاہتا تھا، جو چچا نے اپنی زندگی میں نکاح کرنے سے یا اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اب جب چچا قتل کر دیے جائیں گے یعنی مار دوں گا ان کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹی بھی آسانی سے میرے نکاح میں آ سکتی ہے، برادری اس میں انٹرفیئر کرے گی، برادری جو اس میں دخل اندازی دے گی اور میرا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ اور تیسری بھی ایک وجہ تھی، اور تیسری وجہ کیا تھی کہ اس کو میں اپنی بستی سے دور جا کر کے دوسری بستی والوں کے قریب جا کر قتل کروں گا تو اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ کیا ہوگا، وہاں سے ملنے والی جو ٹوٹل دیت ہے اس کا بھی میں مالک بن جاؤں، وراثت بھی مجھے ملے گی، دیت بھی مجھے ملے گی، بیٹی بھی مجھے ملے گی، پانچوں انگلیاں کیا ہو جائے گی، کی میں ہو جائے گی۔ لیکن وہ ظالم نہیں جانتا تھا کہ وہ مکر اللہ، تدبیر ایک وہ ہے جو زمین والے کرتے ہیں اور ایک تدبیر وہ ہے جو آسمان والا کرتا ہے۔ اب ہوا کیا، خود ہی اس نے شور شرابہ شروع کر دیا، میرے چچا مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور پھر سب لوگوں کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ نادان تھا، نہ جانتا، سمجھتا نہیں تھا، شعور اور یقین نہیں تھا کہ معاملہ میرے خلاف چلا جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا شاید عام معاملات کے اعتبار سے فیصلہ ہو جائے گا، دیت کا فیصلہ ہوگا اور وہاں سے مجھے دیت مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاملہ ہی کچھ اور کہہ دیا، اور وہ معاملہ کیا کہا کہ بھائی قسامت ہو گئی، قسم تو ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر گائے ذبح کرو، اور اس کے نتیجے میں اب جب گائے ذبح ہو گئی اور پتہ چلا کہ قاتل تو اصل میں یہی ہے، لڑکی بھی گئی، جائیداد بھی گئی، دیت بھی گئی، کیونکہ قانون یہ ہے، یاد رکھیے کہ القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں بنتا، یہ واضح رکھیے۔ امت محمدیہ کے اندر بھی یہ قانون ہے کہ قاتل جو ہے، قتل جو ہے وہ مانع ارث ہے، قتل وراثت کو روکنے والا عمل ہے۔ کوئی آدمی اگر قتل کر دے، ایک آدمی نے نعوذ باللہ اپنے والد کو قتل کر دیا، یا والد نے بیٹے کو قتل کر دیا، یا اسی طریقے سے یعنی جو وارث بننے والا ہے اس نے اپنے موروث کو قتل کر دیا، تو یاد رکھیے قتل ثابت ہو جانے کے بعد شرعاً یہ آدمی وارث نہیں بن سکتا، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور اکلوتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وراثت نہیں ملے گی اس کو۔ قتل جو ہے وہ مانع ارث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی پہلا فیصلہ تو یہ ہوا، پہلی حکمت تو اللہ کی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ قانون اور ضابطہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی آدمی دولت کی خاطر اپنے مقدس، پاکیزہ اور قریب ترین رشتوں سے محروم ہوگا تو وہ دولت سے بھی محروم ہو جائے گا، وہ دولت سے بھی۔ نمبر 2، اس واقعہ قتل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یتیم بچے کے گھر کو
جو ہے وہ یعنی اس کو دولت سے سرشار کرنا تھا۔ کیسے کہ جب اس بچے کے والد کا انتقال ہونے لگا تو اس کے پیچھے اس کی صرف ایک بیوہ تھی، یعنی ایک بیوی تھی اور ایک بچہ تھا، اور بہت غریب بہت نادار قسم کے لوگ تھے، اور ایک ان کے پاس بچڑا یا گائے کا بچہ یا گائے کی بچی تھی، اور گائے ہو تو بچی اور اگر اپنا بیل ہو تو بچڑا۔ تو یہ ایک جانور تھا چھوٹا سا، اور وہی ان کی کل وراثت تھی اور کل پراپرٹی اور کل جائیداد تھی۔ یہ مرتے وقت اس آدمی کے دل میں ایک تمنا آئی، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فریاد کی کہ پروردگار میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اور میری بیوی کو اپنی کفالت میں لے لینا، اور ان کی غیر کے خزانوں سے مدد اور نصرت کرنا، اور اس جانور کو ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دینا۔ وہ آدمی بہت نیک تھا، بہت صالح آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرمایا کہ اس کے بچے کو اور اس کی بیوہ کو جو ہے وہ اس بچڑے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوب صاحب ثروت اور صاحب حیثیت بنا دیا۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ جس کو قرآن پاک نے یہاں پر زبردست انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں اس وقت یہ شکوک و شبہات موجود تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، اور جب قرآن پاک نازل ہوا تو ابتدائی طور پر مشرکین مکہ نے بھی یہی بات کہی، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا ہماری ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ یعنی ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ انسان جب گل سڑ جائے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، بالکل نام و نشان تک مٹ جائے، پھر یہ انسان یہی ابو جہل دوبارہ اس طرح ابو جہل بنے گا، دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ ابو لہب کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اس طرح اس کا وجود ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بھی ان منکرین حیات بعد الممات کو، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منکرین حیات بعد الممات کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھو کہ اللہ ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تین وجہ۔ چوتھی وجہ اس واقعے کو بیان کرنے کی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ مردے کو ہی اگر زندہ کرنا ہوتا، صرف مردے کو ہی زندہ کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہہ رہے ہیں کہ اے مردہ، اے مقتول، آپ زندہ ہو جائیں، تو وہ زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے، اور اٹھ کر کے اپنا جو ہے وہ قاتل بتا دیتا۔ یہ بھی تو ایک طریقہ تھا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر قاتل کو زندہ کیے وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے کہ مقتول کو زندہ کیے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے قاتل کا نام بتلا دیتے کہ فلاں آدمی قاتل ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ بات ذہن رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کن سے اگر مردہ کو زندہ کر دیتے تو پھر وہ معصوم بچہ، یتیم بچہ، اس کے گھر کی کفالت کے اعتبار سے وہ جو دعا کو قبولیت ہے وہ بظاہر اس کے اسباب ظاہرہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ نمبر دو، ایک اور بھی مقصد تھا اس گائے کو ذبح کروا کر اس کے گوشت سے زندہ کروانے کا، وہ یہ تھا کہ گائے ان کے ہاں، بچڑا ان کے ہاں، بیل ان کے ہاں ایک مقدس اور پاکیزہ جانور تھا، اور اس کی وہ چونکہ پہلے عبادت کر چکے تھے، اور فرعون اپنے علاقے میں مصر میں اس جیسے جانوروں کی عبادت کروایا کرتا تھا، اور اسی جیسی عبادت کرنے والی قوم آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ جو کہ گائے کی پوجا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پوجا پرستوں کو، گائے پرستوں کو یہ بتلا دیا کہ گائے مقدس جانور نہیں، اسے بوقت ضرورت ذبح کیا جا سکتا ہے، اسے بوقت ضرورت ذبح، جب یہ خود ذبح ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مقدس جانور نہیں۔ ہاں البتہ اس کے گوشت کے ذریعے سے مردے کو زندہ کرنا، یاد رکھیے اس میں گائے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ اس میں حکم الہی کی تاثیر ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو وہ جو مردہ زندہ ہو گیا، ورنہ اگر اللہ حکم نہ کرتے، صرف گائے کے گوشت سے ہی زندہ ہوتے تو آج بہت سارے قصاب جو روزانہ کی بنیاد پہ گایوں کو اور بیلوں کو ذبح کرتے ہیں تو کسی قبرستان میں کوئی مردہ نہ رہتا، بلکہ ہر آدمی جاتا کہ جناب یہ کچھ پیسے لے لیں،
گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لیں اور میرے ابا جی کے حضور کی قبر پہ جائیں اور قبر کو کشادہ کریں، کھولیں اور لاش پہ ماریں تاکہ میرے ابا جی جو ہے وہ زندہ ہو جائیں۔ مسئلہ بڑا خراب ہو رہا ہے، گھر میں افراتفری ہو گئی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، ابا جی کو زندہ کروائیں تاکہ ابو جی آ کر ہمارے فیصلہ کریں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گائے کے جانور، گائے کے گوشت میں خود کوئی تاثیر نہیں تھی، تاثیر کس میں تھی؟ اللہ کے حکم میں۔ اب چلیے آیت فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ میں جلدی ترجمہ پڑھوں گا، ساتھ جن الفاظ کی وضاحت کرنی ہوگی کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل یا گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ اس کی وضاحت میں پچھلے درس میں کر چکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، میں نے پچھلے ترجمے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا۔ آپ انداز دیکھیے، انداز تخاطب دیکھیے۔ ظالم لوگ یوں نہیں کہتے کہ اے موسیٰ آپ فریاد کریں کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی فرما دے، نہیں، اتنے بدبخت تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو، رب بتا اپنے رب سے کہو۔ یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے میں بھی کامل درجے میں شاید یقین نہیں تھا۔ کتنی بدبخت قوم تھی، کتنی اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور پھر بھی کامل درجے کا یقین نہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، کہنے لگے کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجیے، اپنے پروردگار سے دعا مانگیے، اپنے پروردگار سے فریاد کیجیے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ بیل کس طرح کا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، یعنی نہ کم عمر ہو اور نہ ہی بڑی عمر کا ہو، عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم کی ہدایت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو سوال تم نے ایک کر دیا، مزید سوال مت کرنا، جو حکم ہو گیا پورا کر لو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ وَجْهِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ایک آدمی جو کہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بہت ساری چیزیں القاء فرما لیتے ہیں، یا بہت سارے عواقب اور انجام اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اس کی فراست ہے قلبی کی وجہ سے۔ تو ایک مومن، ایک متقی، ایک پرہیزگار کا یہ عالم ہے، تو ایک نبی کا کیا عالم ہوگا؟ بات سمجھ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اسی لیے فوراً فرما دیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، دیکھو میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ مان لو۔ اللہ اکبر۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر اسی طرح کا سوال کہنے لگے اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو وہ یہ بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، تیسری دفعہ سوال کہ انہوں نے کہا کہ اب کے بعد اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہمیں وہ بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، یعنی وہ جانور اور کن صفات کا حامل ہو، کیونکہ تشابہ علینا، کہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ، ایک دوسرے جیسے لگتے ہیں۔ اچھا یہ وہاں گھر بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک جیسے لگتے ہیں، یہ تو جب میدان میں گئے تو پتہ چلا نا کہ ایک جیسے تھے یا نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یا بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی شان دیکھیں، اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ لوگ اپنے ذہنوں کا مطابق سمجھ رہے تھے یہ بڑے آسان ہے جانور کو ڈھونڈنا، اس طرح کے جانور کو، لیکن ہوا کیا کہ جب مارکیٹ میں گئے، جب ماحول میں، جب وہ میدان میں گئے، انہیں اس طرح کا جانور نہیں ملا سوائے ایک جانور کے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، یعنی محنت مشقت کرنے والا جانور نہ ہو۔ مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا،
نہ اس کی ڈینٹنگ خراب ہو نہ اس کی پینٹنگ خراب ہو، ہاں جی، داغدار نہ ہو، صاف ستھرا پیس ہونا چاہیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ قال الآن جئت بالحق، اب وہ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح ہو جائے، لیکن مجبوراً کرنا پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، اصل واقعہ یہ، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، اصل واقعہ یہ ہے، پیچھے والے جو آیات تھی وہ حکم الہی تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ پہلے بیان ہونا چاہیے تھا، حکم بعد میں ہونا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ دیکھیں، قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ تسلسل ہو اس کے اندر، بلکہ قرآن پاک کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ موعظت اور نصیحت، اور موعظت اور نصیحت کا تعلق اصل میں پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ حکم ربانی کے ساتھ، اور حکم ربانی اسی لیے پہلے ہوا اور واقعہ بعد میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا چھپا رہے تھے؟ کہ میں چچا کو قتل کر دوں گا تو وراثت مل جائے گی، چچا کو قتل کر دوں گا بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، چچا کو قتل کروں گا تو برابر والی بستی سے ان پر الزام لگا کر ان سے کیا لوں گا؟ دیت لوں گا۔ تین باتیں تم چھپا رہے تھے دل میں، یعنی تمہارے دل کے اندر کوئی بات پوشیدہ تھی، لیکن اللہ نے پھر کیا کر دیا؟ وہ ظاہر کر دی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو اپنی طرف کیا، یہاں یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹکڑا مارو، یہ فرق ہے۔ یہاں پر یہ اس لیے کہا کہ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، یعنی یہ جو کچھ ہوا ہمارے حکم سے ہوا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہمارے حکم سے ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانی۔ قدرت کیا ہے؟ یہاں پر قدرت بھی اور بہت ساری چیزیں، کہ غریب گھر کا چولہا جل جائے اور ان کے ہاں اچھی زبردست کفالت ہو جائے۔ اسی طریقے سے مردے کو زندہ کرنے کا فائدے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گائے پرستوں کو جو ہے وہ ان کی اوقات دکھا دی کہ بھائی یہ چیز مقدس اور پاکیزہ نہیں ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔